أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الآخری. صدق اللہ العظیم. سورہ تحریم آیت نمبر 6. عزیزان محترم، دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک کا دوسرا دہا بھی مغفرت کا گزر چکا ہے. چند لمحات دوسرے دہے کے باقی ہیں اور کل سے تیسرا اہم ترین اور نازک ترین دہا شروع ہونے والا ہے. تو یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ایک مومن بندے کو پہلے دہے کی رحمت، دوسرے دہے کی مغفرت اور تیسرے دہے کے دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو متقیانہ، پرہیزگارانہ اور مومنانہ بنانے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے. عزیزان محترم، دیکھیے جیسا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن بندوں کے لیے رمضان المبارک ایک بہت بڑا پلان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اسکیمات دیے ہیں اور جو بھی بڑا پلان ہوتا ہے وہ لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن بندے کو تقوی اور پرہیزگاری میں ڈھال کر اتنا ٹرین کر دیتے ہیں کہ وہ حقیقی معنوں میں جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا بن جائے، متقی اور پرہیزگار. تو محنت جتنی زیادہ ہوگی فائدے اتنے زیادہ ملیں گے. رمضان المبارک کا پہلا دہا رحمت کا گزر گیا تو غافل نہیں ہونا. دوسرا دہا مغفرت کا بھی قریب الختم ہے، تو غافل نہیں ہونا ہے. ہمیشہ رحمت کے طلبگار رہنا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بخشش چاہتے رہنا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں. اور دوزخ کی آگ سے انبیاء کرام بھی دعا مانگے ہیں. انبیاء کرام جو انسانوں کا سب سے اعلیٰ ترین طبقہ ہے، وہ بھی دوزخ کی آگ سے پناہ مانگے ہیں. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قرآن پاک میں بھرا پڑا ہے. تو ہم تو عام انسان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں ہمارے لیے تو یقیناً زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور شوق ہو، اخلاص ہو، محبت ہو، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے عشق زیادہ ہوگا اتنا آدمی کام کرنے کے قابل ہوگا. کچھ کیے جاؤ لیکن نام خدا کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے. تو کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت کی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑے مشن میں بڑا پروجیکٹ دے کر، بڑا ٹارگٹ دے کر بھیجے ہیں، تو وہ مقصد حیات کی تکمیل میں لگے رہنے کو متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جانور جس کو بولنا نہیں آتا، جس کو پاور آف چوائس نہیں ہے، اختیار کسی بھی چیز کو اختیار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جانور اینیمل اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ مالک بولا رائٹ، خالی ڈوری یوں ہلا، رائٹ، لیفٹ ہلا، لیفٹ، رک جا، رک جاتے، پکار دیے، پکارتے کی آواز دیتے کہ بھاگ کے آ جاتا۔ تو امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بڑا جھنجھوڑنے والا ہے کہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور لیکن انسان اپنے خالق کو نہیں پہچانتا۔ اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرنے کا نام ہی اسلام ہے، اپنے خالق کو پہچاننے کی کوششوں میں زندگی بسر کرنے کا نام ہی اللہ رب العالمین نے جو تقوی اور پرہیزگاری رکھی ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً ہماری زندگی کے دن اور رات گزر رہے ہیں تو عمومی طور پر انسان کی یہ سوچ ہے، بولتے ہیں کہ میں اتنے سال کا ہو گیا، میری عمر بڑھ گئی، میں بڑا ہو گیا، میں بڑا ہو گیا، میں بڑا ہو گیا، سوچتے جاتا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ریڈکشن ہو رہا اس کی لائف سے، دن رات مہینے سال نکلتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں، گھٹ رہے ہیں، موت کے قریب، خبر کے قریب جا رہا ہے۔ تو ایک حدیث جو جامع ترمذی میں آئی ہے، حدیث نمبر 2466، 2466، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، جس میں کہنے والا، فرمانے والا اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے، میری عبادت اور بندگی کے لیے تم وقت نکالو تو میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، تمہارے کاموں میں فراغت عطا کروں گا اور کشادگی عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا، اس قدر مسلط کر دوں گا، دنیاوی کاموں میں انوالو ہونے کی ایسے کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ کی پناہ، دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا موقع دے رہا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر عبادت کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے تو لرزنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں، سکون بھی چھین لے رہے ہیں اور دنیا کے کاموں میں اتنا انوالو۔ اب دیکھیے، اب انسان واقعی جب دین کی بات آتی ہے تو بڑا سوچتا ہے، بڑا کیلکولیٹ کرتا ہے کہ میں اس کے لیے کتنا وقت نکال سکتا ہوں، کرتا۔ دنیا کے جب کام ہوتے ہیں تو سب اپنی مرضی سے کرنے لگ جاتا ہوں، بے تکا۔ تو یہ اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے، دین کے لیے کام، وقت نہ نکلنا، وقت نہ ملنا اور دنیاوی کاموں میں الجھ کر رہ جانا، یہ خدا کی پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینے کی ساری عبادتیں انسان کو وہی چیزوں میں سنوار رہی، وہی بتا رہے۔ روزے کی مشقت، گرمی کا روزہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، مالی عبادت بھی کرو، مشقت جھیلو، جاب بھی کرو، بزنس بھی کرو، جو بھی کام ہے کرتے جاؤ۔ تو مومن بندہ یہ مہینے میں جو روحانی سکون محسوس کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کے معنی پہلے رکھتا ہوں۔ تو میری آپ کی ریسپانسبلٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، یہ آپ کو جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کس کو؟ ایمان والوں کو مخاطب کر کے، کافروں کو نہیں، مومنوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، ایمان والے ہیں، کیا تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن، جلانے کی چیزیں انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہے، اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے
اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے وہی بجا لاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں وہ ذرا رتی برابر بھی رعایت نہیں کرتے. تو اب اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کے جتن کرو، محنت کرو، کوشش کرو. تو یہ رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ، اسے ہم غنیمت جانیں. گزر جائے تو پھر پلٹ کر آنے والا نہیں ہے. اس میں کی جانے والی عبادتوں کے تعلق سے یقین ہو، ایمان ہو کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، لیکن اللہ کی رحمت وسیع، مغفرت بڑی، اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، عطا کرے گا. لیکن امتحان وہاں شروع ہوتا ہے جب ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد، پوسٹنگ ملنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے. کیا پوسٹنگ کو برقرار رکھتا ہے؟ جو پوسٹ ملا رمضان المبارک میں، جو عبادتیں ملی، جو حلاوت ملی تھی، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں یا ڈسکنیکٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. بھائی انسان جب بغیر موبائل کے نہیں رہ سکتا ہے، نیٹ ورک نہیں آ رہا تو ذرا اندر نہیں آ رہا، بلکہ آگے باہر لا کے موبائل کی یوں تماشے کرتے رہتا، دکھاتے رہتا. ہمارے بچپن میں وہ ٹی وی کے زمانے میں جو اینٹینا کو تلاش کرتے تھے، ہلاتے تھے، جھلاتے تھے. اب نیٹ ورک نہیں آ رہا تو ادھر ادھر جا کے دیکھتے. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، اللہ تعالیٰ کے نیٹ ورک کو بھی دیکھنا چاہیے نا انسان کو. سب سے بڑا کنیکشن، سب سے بڑا وائی فائی تو وہ ہے. اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو رمضان المبارک میں کنیکٹیویٹی اچھی رہی، اس کے بعد ڈسکنیکٹ، بغیر موبائل کے زندہ رہتے. پھر رمضان المبارک کے بعد بغیر نماز کے، بغیر روزے کے، جو بھی روزے آ رہے ہیں جیسے بھی مبارک دنوں میں، یا پھر ذکر کے، ذکر دوام کے، بغیر صحبت صادقین کے زندہ رہ سکتے، رہتے. لیکن شمار انسانوں میں نہ ہوتا، چوپایوں میں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمیں ایسے موقع دے رہا ہے. فقہ کے ایک بڑے امام ہیں حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر نیا دن، جو نیا دن آتا ہے وہ اعلان کرتا ہے، پکارتا ہے. مجھے آپ کو سنے نہیں آتا کیونکہ ایمان کے کان نہیں ہیں. ہر نیا دن آتا ہے، ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اے انسان، میں اللہ کی نئی مخلوق ہوں، مجھ میں خیر کے کام کر لے، پھر میں پلٹ کر آنے والا نہیں ہوں. پھر رات آتی ہے، رات بھی یہی اعلان کرتی ہے کہ اے انسان، میں اللہ کی نئی مخلوق ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، لہٰذا مجھ میں جو بھی خیر کے کام ہیں، بھلائی کے اچھے کام ہیں، کر لے، پھر میں پلٹ کر آنے والی نہیں ہوں. یہ ہر دن ہوتا ہے، ہر رات اعلان ہوتا ہے. تو اس کے لیے انسان کو خود اپنے طور پر پریپیئر ہونا ہے. سنے تو نہیں آ رہا یہ اعلان، لیکن سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس مشن پر بھیجا ہے، کیا کام سپرد کر کے بھیجا ہے، کون سا کام حوالے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. کیا خالی کام کمانا، کجانا، کھانا، بچے، یہ چیزاں ہے؟ نہیں، یہ تو ہے، لیکن ساتھ میں اصل جو چیز ہے عبادت ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی عبادت اور بندگی کے لیے دی گئی ہے. بے بندگی زندگی جو ہوتی ہے وہ شرمندگی، رسوائی کا ذریعہ بنتی ہے. تو عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک مومن بندے کو زندگی کے اس بنیادی سانچے میں ڈھالنے کے لیے آ رہا ہے، ٹرین کر رہا ہے بندگی کے، عبادت کے، رب کی پرستش کیسے کرے، رب کی بندگی کیسے کرے. تو واقعی اگر ہم اس معاملے میں الرٹ ہوتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. عزیزان محترم، مبارک ہو مسلمانوں، ماہ رمضان آیا، امت پر یہ اللہ کا خاص احسان آیا، رحمتوں کا سفینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، سزاؤں سے جہنم سے بن کے امان آیا، دل میں ہے تقوی اور گناہوں سے بچتے ہو، متقی ہو تو مغفرت کا عام اعلان آیا. بس وہ اتنا پسند کرتا ہے روزہ رکھنے والوں کو کہ روزے کا اجر دینے خود رحمان آیا ہے. عزیزان محترم، یہ مختصر سی زندگی میں ملنے والے رمضان المبارک کے مقدس عبادتوں کو پوری خوشدلی اور ایمانداری کے ساتھ ادا کرنے کے بعد ہی آدمی متقی اور پرہیزگار بن کر 11 مہینوں میں
اس کے اثرات ظاہر کرنے کے قابل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ رمضان المبارک کی حد تک ہی نیکیاں کر لیے، ثواب کما لیے، پھر اس کے بعد غافل ہو گئے. یہ مومنانہ اور متقیانہ زندگی نہیں ہوتی، پرہیزگارانہ زندگی یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرما دیے کہ لو یعلم العباد، اگر لوگ جان جائیں کہ معافی رمضان المبارک میں کیا کچھ اللہ نے فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں رکھی ہیں، تو لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت تمنا کرے گی، آرزو کرے گی کہ رمضان المبارک کے طرح پورے سال کو گزارے. تو رمضان المبارک کی جب اہمیت معلوم ہو گئی، فضیلت معلوم ہو گئی، علم ہو گیا، تو اب اس کے بعد ذمہ داری ہے کہ آگے کے 11 مہینوں کو رمضان کی طرح گزارنے کی پلاننگ کرنا ہے. یہ تو ٹریننگ ہو گئی. اب اس کے بعد پلاننگ بندوں کے ہاتھ میں ہے. اللہ ٹرین کر دیا، اب پوسٹنگ بھی دے دیا، تمہیں یہاں پر بخشنے کا، رحمت کا سب وعدہ کر رہا ہے، لیکن پلاننگ کرنی ہے مومن بندوں کو. عزیزان محترم، ایک بہت بڑے ولی اللہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں. ان سے کسی نے بڑی راز کی بات، پتے کی بات پوچھی کہ حضرت آپ نے زندگی کیسے بسر کی؟ اللہ کے ولی، قریب دوست، یار، فرینڈ بن گئے. تو اب انہوں اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بیان کر رہے. آپ کی زندگی آپ کیسے گزارے، کیا کیا کیے، کیسا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں 4 چیزوں پر، 4 فارمولاز پر عمل کر لیا. میں نے جب اپنی زندگی میں غور و فکر کیا کہ پہلا یہ کہ میں نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے، اللہ تعالیٰ کی کوریج ایریا سے ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے کوئی بھی باہر نہیں ہوتا، اللہ کے کوریج ایریا سے باہر نہیں ہوتا. جب یہ میں جان لیا تو پھر مجھے شرم آنے لگی، مجھے حیا آنے لگی کہ میں اللہ کی خلاف ورزی کروں. کتنی پتے کی بات ہے. آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، سب کچھ، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. علیم ما فی الصدور، دلوں میں جو بھید ہیں اس کو بھی جانتا ہے. تو جب اللہ یہ حضرت حاتم اصم زندگی کیسے بسر کے سوال کیا گیا، اس کے جواب میں 4 چیزوں کو میں نے اختیار کر لیا. 4 تھے، اس میں سے پہلا یہ. دوسرا یہ کہ میں نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ میری قسمت میں اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. تو بہرحال میں نے اس سلسلے میں اللہ رزق دینے کا وعدہ کر لیا ہے. تو پھر میں رزق کے تعلق سے فکر چھوڑ دی اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگ گیا. تیسرا اہم بات جو میں اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ بنا لیا ہوں وہ یہ کہ میں نے یہ یقین کے ساتھ جان لیا کہ جو کچھ فرائض، جو کچھ واجبات، جو کچھ حقوق، جو کچھ ریسپانسبلٹی اللہ نے میرے ذمہ ڈالی ہے، میں خود ذمہ دار ہوں، آپ نہیں، کوئی اور نہیں. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. یہ جب میں جان لیا تو پھر اس کے بعد میں اللہ کی عبادت میں، بندگی میں، اس کے حقوق ادا کرنے میں مشغول ہو گیا. اور چوتھا یہ ہے کہ جب میں یہ یقین کے ساتھ جان لیا کہ ایک روز مجھے ضرور مرنا ہے اور پھر دوسری دنیا میں بہرحال مجھے جانا ہے، پس میں اپنی اس پہلی دنیا کے مقابلے میں دوسری دنیا کو یعنی آخرت کو اچھا بنانے، سنوارنے میں اور اس کی تیاری میں مشغول کر لیا، مصروف ہو گیا، اسی کوششوں میں لگ گیا. تو یہ 4 باتیں کتنی اہم ہے، پتے کی ہے، جو ہم عام انسانوں کے لیے بھی بہت زیادہ نصیحت والی ہے. عزیزان محترم، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا جو چند لمحوں میں ختم ہونے والا، اور تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا. تو جو گزر گئے اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل کے، کرم کے طلبگار ہونا، بخشش کے طلبگار ہونا، معافی چاہنا، پاکی طلب کرنا اور اللہ سے فضل کے طلبگار ہونا. اور اب جو آنے والا دہا ہے اس کے تعلق سے بڑے الرٹ ہونا ہے، بڑے ہوشیار ہو جانا ہے. کیوں کہ یہ دہا بڑا کٹھن ہے، دوزخ کی آگ سے آزادی دلانے والا ہے اور انتہائی اہم بھی ہے اور نازک بھی ہے. اور اسی دہے میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
وہ عظیم المرتبت رات جو پوری امت محمدیہ کے سارے فرقوں کے پاس ابھی بھی تلاش میں گمراہ ہیں، اللہ نے امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں ہم پر جو دوگانہ لیلۃ القدر کو ظاہر کر دیا ہے، 27ویں شب کو، 26 اور 27 کی درمیانی شب کو جو ظاہر کر دیا ہے، اور 550 سال سے پورے کنفرم طریقے سے پورے اصوخ کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہم یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہ آخری دہا بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا ڈوریشن اور بڑھا دینا چاہیے، اور بڑھا دینا چاہیے۔ کیونکہ ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2024 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1174 ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث شریف ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری دہا، آخری 10 دن، لاسٹ 10 days جب آتے تو آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے، خود جاگتے، گھر والوں کو جگاتے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو جگاتے، اور عبادت میں بے انتہا کوشش کرتے، بہت زیادہ کوشش کرتے۔ جدہ و شدہ کا لفظ ہے، جدہ جد و جہد کرتے، شدہ شدید زیادہ، اور کمر کس لیتے اور ہمت باندھ لیتے۔ تو اب اس حساب سے دیکھیے کتنا اہم ہے آخری دہا۔ اگر لاپرواہی، بے خبری انسان کو ڈھیٹ بنا دیتی ہے، باغی بنا دیتی ہے، سنگدل بنا دیتی ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کرنے میں اسے کوئی بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جو انسان اطاعت، فرما برداری، تقوی شعاری کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اسے متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کے اسباب، وسائل، ذرائع پیدا کرتا ہے، سہولتیں دیتا ہے، بلکہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ گناہوں میں پھر سے جائے، اس لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی پسند بن جاتا ہے۔ جب پسند بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے متقی اور پرہیزگار بنے رہنے میں مدد فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا آخری دہا جب آیا ہے اور اس دہے میں دوزخ کی آگ سے آزادی والا ہے، تو سوچئے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام ایک بہترین ایگزامپل کے ذریعے بتاتے ہیں۔ چھوٹی سی بات آپ میں کر کے دیکھ لیجئے، لائٹر اگر ہے یا موم بتی، چراغ، امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب چراغ کی بتی سے، چراغ کی لو سے کو برداشت نہیں کر سکتے، چراغ کی لو پر ہاتھ رکھے چند سیکنڈ کے لیے تو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر سوچو دوزخ کی آگ پر کیسا صبر کرو گے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری میں مخلص ہونا پڑے گا، متقی اور پرہیزگار ہونا پڑے گا۔ عزیزان محترم، آپ کا ہمارا شمار کیا ہے؟ جو ازلی ایمان والے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب کو، اپنے خاص خلیفوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی۔ اب آپ سوچئے جن کو جیتے جی حیات میں جنت کا ٹوکن مل چکا ہے، چابی مل چکی ہے، اب ان کا عمل کیا ہے؟ دیکھیے ان کا طرز زندگی کیا ہے، وہ خوف میں کتنا مبتلا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا گریہ وزاری کر رہے ہیں، کتنا رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے ایک درخت پر ایک چڑیا کو دیکھا، وہ چڑیا آ رہی بیٹھ رہی اڑی جا رہی، یہ منظر دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے چڑیا،
تیرے لیے بشارت ہے، تیرے لیے گڈ نیوز ہے. آہا، کیا تو آزادی کے ساتھ ادھر آ رہی ادھر جا رہی ہے، یہ کھا رہی وہ پی رہی، سب کر لے رہی ہے، پھر تجھ سے حساب کچھ بھی نہیں. یہاں تک بھی کہتے تو بچتا، لیکن آگے قطعی جنتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں، میری آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اے کاش اے چڑیا کہ میں بھی تیرے جیسا آزاد پنچھی ہوتا، بے حساب دنیا سے جانے والا ہوتا. یعنی جن کو اللہ نے جنت زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی، وہ لرز رہے ہیں، وہ خوف کھا رہے ہیں، تو میرے آپ کا شمار کیا ہے؟ عزیزان محترم، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ خبر پر جاتے زارو خطار روتے، اتنا روتے آپ کی ریش مبارک داڑھی پوری بھیگ جاتی، بہت روتے. تو آپ سے لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ جنت کا ذکر سنتے، دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر سنتے، جب اتنا نہیں روتے، جب بھی روتے آپ، جب بھی روتے لیکن اتنا نہیں روتے، لیکن جب کسی خبر پر جاتے ہیں، کسی خبر پر جانے کے بعد آپ کی کیفیت اتنی بے ساختہ ہو جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے کہ زارو خطار روتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً ارشاد فرمائے کہ ان الخبر اول منازل الآخرہ، خبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی کڑی ہے، سب سے پہلی منزل ہے. جو خبر کی پہلی منزل بخیر و خوبی گزار دیا تو آگے کی منزلیں بھی، آگے کے سٹیپ بھی آسانی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں. اور مجھے خبر نہیں ہے کہ میری خبر میں میرا معاملہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ قطعی جنتی جنہیں بھی اللہ کے نبی نے بٹھا کر یہ بتا دیا تھا کہ اے عثمان بن عفان تم بھی قطعی جنتی، زارو خطار رو رہے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا یہ پورا مقدس مہینہ، اور اس مقدس مہینے کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن بندے کو متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے دی ہے. روزوں کی فرضیت کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ بتلا دے رہے ہیں کہ لعلکم تتقون. تو ساری عبادتیں، جیسا میں نے سورہ تحریم کی آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ نے تقوی کا حکم دیا. خو انفسکم، تم اپنے آپ کو پہلے خود اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے فیملی ممبرز کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اب روزے کی بات آتی ہے تو من ساما رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کا سر روزہ رہتے ہیں، احتساب کے ساتھ، حساب کتاب کے ساتھ، شرائط اور آداب کے ساتھ روزہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا. من خاما لیلۃ القدر ایمان و احتسابا، جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے جذبے کے ساتھ اس رات کی بڑی عبادت کی عظمتوں کو جانتے بوجھتے اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ معاف. تو یہ پوری عبادتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ مغفرت بخشش کی گارنٹی دے رہے ہیں، مغفرت بخشش کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو کنڈیشن لگا رہے ہیں ایمان اور احتساب کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں واقعی متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی کو اختیار کرنے کی ٹریننگ میں اتنا کمانڈ حاصل کر لے، اتنا کمال حاصل کر لے کہ اگلے 11 مہینوں میں بھی ہم پورے طور پر متقی اور پرہیزگار رہتے ہوئے زندگی کو اپنے مقصد حیات کے ساتھ بسر کرنے کی سعادت حاصل کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.